پاکستان امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو چائنا کدھر کھڑا ہوگا؟ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کے پارٹ 3 آف دی انٹرویو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آئیں سنتے ہیں کہ ان کا اس پہ کیا کہنا ہے۔ ایک تو پہلے بات کریں باگرام کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان کے اندر بھی اس چیز کو لے کر ایک بحث چھڑی ہوئی تھی۔ رچرڈ گرنیل کا میرے خیال سے 1 سال پہلے بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ جی جب ٹرانسفر ہو رہا تھا یا تو جو امریکنز جا رہے تھے افغانستان کو چھوڑ کر، باگرام کو چھوڑ کر، تو ایک ریکویسٹ تھی یا یہ تھا کہ پاکستان شاید ریکویسٹ کریں ہم پاکستان سے بیسس کے لیے۔ اس کے اوپر پاکستان نے انکار کر دیا۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کا اس کے اوپر موقف آ گیا۔ پاکستان اس وقت ایک تاثر ہے کہ بہت قریب ہے امریکہ کے، تصویریں بھی اب آ گئی آپ دیکھ رہی ہیں، فیلڈ مارشل کھڑے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، دیگر اور امریکن ڈگنیٹریز کے ساتھ۔ کیا پاکستان کنسیڈر کر سکتا ہے امریکہ کو بیس پرووائڈ کرنا اس وقت؟ دیکھیں، کوئی کر بھی سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو بیلنس ہے بٹوین چائنا اینڈ امریکہ، کیونکہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم تو بیلنسنگ کرتے ہیں، وہ بالکل گڑبڑ ہو جائے گی۔ سو اور آپ کے ڈیفenس منسٹر نے بے شک سب ان کا ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بھی اب ٹھٹھا کریں خواجہ آصف کا، لیکن ایک مجبور وزیر دفاع جس کا اپنے آرمی چیف پہ کنٹرول نہیں ہے، اور جو بہت ساری باتیں جو کہنا چاہتا ہے وہ نہیں کہہ سکتا، تو وہ ایسا ہی انٹرویو دے سکتا تھا۔ لیکن اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ جی ہم چائنا کے ساتھ ہمارے ریئل انٹرسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو خواجہ آصف یہی کہہ سکتے تھے، کیونکہ 72 سے 80% آپ کے ہتھیار جو ہیں وہ چائنا سے آ رہے ہیں، اور اب چائنا پہ یہ نہیں آپ چاہتے کہ وہ ایک سچویشن ہو کہ آپ چائنا آپ سے مزید جتنا وہ ٹینس ہے اس سے زیادہ ٹینس ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے مہدی حسن سے آپ یہی کہہ سکتے تھے کہ جی ہم چائنا کو نہیں، لیکن ویری کلیئرلی اگین میں ذکر کرتی ہوں کراچی پورٹ ٹرسٹ کا۔ آج سے خیال میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ کے 2 برتھس جو تھے وہ انہوں نے قطر کو دیے۔ اب قطر وطر کس کے قریب ہے؟ امریکہ کے قریب ہے، نہ بھولیں ہم۔ تو چائنیز پارٹیز آئیں کہ بھائی ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں، تو ان نے کہہ دیا اچھا یہ بغیر بڈ کے دے دیے گئے تھے۔ میں نے کہا سوری جی ہم نے تو اب دے دیا، اب تو فائنل کر دیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سو یہ وہ پوزیشن ہے، اس کو کہاں سے کمپیئر کریں؟ میں اس کو کمپیئر کروں گی جب پرویز مشرف کا زمانہ تھا، تو 2 آپ نے ہیلی برٹن جو آسٹریلین مائننگ کمپنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے سینڈیک کا جو تھا کانٹریکٹ کیا، چائنیز نے انٹرسٹ شو کیا، پھر آپ نے جرمانہ بھی بھرا، وہ آپ نے کسی بہانے سے کینسل کیا سینڈیک کا کانٹریکٹ، پھر وہ آپ نے چائنیز کو دیا۔ پھر چائنیز آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں ریکوڈک بھی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بہانے کورٹ کو آگے رکھ کے وہ بھی کینسل کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہمارے گلے پڑ گیا، اور ہر کوئی برا بھلا ان کو جسٹس چودھری کو کہتا ہے، افتخار چودھری کو ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری بھی انٹینشن یہ تھی، کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ تھی نواز شریف کی، they were very keen کہ ریکو ڈک جو ہے ہم واپس لے لیں اور چائنا کے ساتھ یہ ہم ایکسپلور کریں، جو کہ پھر نہیں ہونے دیا گیا۔ تو ایک وہ ہے زمانہ، اور جس وقت پھر اس کے بعد چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور شروع ہوتا ہے، پاکستان میں شور مچا ہوا ہے، گیم چینجر۔ اب جو ہے آپ ایک دوسری طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ
اپنا بیلنس رکھنا چاہ رہے ہیں. سو یہاں جو ہے نا آپ ایک حد سے زیادہ میرے خیال میں نہیں جائیں گے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اور کیا آپ کو مانگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اور بگرام میں آپ کس حد تک، کیونکہ طالبان کے ساتھ آپ کیا کریں گے ریلیشنز کو، طالبان کو کتنا کیسا آپ پش بیک دیں گے. اس کے لیے ظاہر ہے ایک چیز جو پاکستان آرمی کو چاہیے وہ ہے ویپنز. تو کیا اس آمد و رفت یہ ریڈ کارپٹ کا ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ایونچولی اس طرف آپ کو لے کے جائے گا کہ آپ کو کچھ ہتھیار مل جائیں تاکہ آپ حملہ کر سکیں. نہیں تو پھر کیا آپشنز ہوں گی. یہ اگلے چند پروگراموں کے بعد کے پروگرام کی بات ہے. اگلے جلد پروگرامز اس تک بھی پہنچنے میں بھی بہت ٹائم ہے. مگر آپ نے انیویٹبلی ایک بلوچستان کا ذکر آیا اور تحریک طالبان پاکستان کی ایکٹیویٹیز کا بھی، بی ایل اے کی ایکٹیویٹیز کا بھی. اور ابھی ایک تصویر آئی ہے، تصویر دکھا رہے ہیں ہم، محسن نقوی کھڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر بھی ہیں کاش پٹیل کے ساتھ، جو امریکہ کے اندر ایف بی آئی کے ہیڈ ہیں، چیف ہیں. اور ان دونوں کی تصویر اب سامنے آئی ہے تو ایک زیادہ کوآپریشن کی طرف جا رہے ہیں. obviously جو تھا شروع ہوا تھا یہ alleged جو ایبی گیٹ کا جو بامر تھا، ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو جب پاکستان نے ریپیٹریٹ کیا، بھیجا امریکہ، اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تھا ہے بٹوین پاکستان کرنٹ رجیم اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان یہ شروع ہوا. بلوچستان کے اوپر ذرا تھوڑی نگاہ ڈالیں. اور آپ نے کہا چائنیز انویسٹمنٹس کی بات بھی کی، سی پیک کی بات بھی کی. گوادر پورٹ وہاں پہ موجود ہے، ایک کمپیٹنگ انویسٹمنٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کی آ رہی ہے کے پی ٹی کے اندر، کراچی پورٹ ٹرسٹ کے اندر. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ بیلنس کو خراب کرنے کے لیے جا رہی ہے چیز. دیکھیں گوادر جو ہے وہ بہت زیادہ دیٹ وے فنکشنل نہیں ہے. مطلب یہ کتنی، اور بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہم تو یہ رونا روتے تھے کہ جب تک ہنٹر لینڈ جس بلوچستان ہنٹر لینڈ کو آپ ڈیولپ نہیں کریں گے تو پورٹ کیا بنے گا. تو ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے جو پیسے دیے چائنیز نے، اس سے وہ روڈ ڈیولپ کی گئی جو کہ بلوچستان سے کوسٹل ہائی وے جو تھی، جو کہ سامان پورٹ قاسم کے تھرو ہی زیادہ آتا تھا. پورٹ قاسم میں اگر امریکن انویسٹمنٹ آنے والی ہے تو پھر یہ پریشانی کی بات ہے. اور یہ جو خبر ہے یہ میں امیجن نہیں کر رہی، یہ رائٹرز نے پوری اس پہ سٹوری کی ہوئی ہے. بلوچستان میں یہ ہے جی کہ یہ امریکہ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، اور چونکہ ڈومیسٹک ان کا ایشو ہے. دیکھیں ہوتا یہ تھا کہ چائنیز پہ حملے ہوتے تھے، بی ایل اے انوالو تھی، تو آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتے تھے. بلکہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گی کہ جب شہباز شریف گئے ہیں چائنا ریسنٹلی ایس سی او کی میٹنگ میں، تو شی جن پنگ نے جو ان کا ریڈ آؤٹ تھا اس میں بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ پروٹیکشن دے چائنیز ورکرز کو. مزے کی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ریڈ آؤٹ میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں تھا. وہ واحد چیز تھی جو کہ اڑا دی گئی تھی. اب چائنیز کے لیے تو آپ کا یہ رویہ ہے. امریکہ کو اگر آپ لا رہے ہیں تو پھر نیچرلی جب آپ ریئر ارتھ منرلز، ٹیتھیان کاپر کمپنی وغیرہ، اور اگر آپ دیکھیں ڈان کی سٹوری تو آپ کو نظر آئے گا کہ کاسٹ آف دا پروجیکٹ بڑھ گئی ہے مینلی بیکاز سیکیورٹی. اب سیکیورٹی آپ کیسے انشور کریں گے؟ اب اس کے لیے ہو یہ رہا ہے کہ میں نام نہیں لوں گی کیونکہ بات چیٹم ہاؤس رولز کے انڈر ہوئی تھی، لیکن ایک بہت ہی اسٹیبلشمنٹ کے جسے کہتے ہیں نا پیارے، اور ان کے بہت قریب جو اس وقت وہ جو ایک ٹیم ہے، کور ٹیم جو کہ مینج کر رہی ہے بلوچستان کو، اس کا حصہ ایک صاحب، انہوں نے ابھی آ کے برطانیہ میں یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یو کے، یو ایس
چلتے چلتے انہوں نے چائنا کا بھی نام لے لیا کہ ہم ان سے مل کے ہم ان کی کوآپریشن اور ان سے ہم ویپنز اور ان سے کوآپریشن مانگ رہے ہیں تاکہ یہ جو بی ایل اے ہے اور یہ انسرجنسی کا خاتمہ ہو. اور جو امیج انہوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ جس طرح شری لنکا میں ایل ٹی ٹی کے پربھاکرن کو ختم کر دیا گیا تھا اور موومنٹ ختم ہو گئی تھی تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. اور اس کے لیے جو مجھے سمجھ آئی جو مجھے لگا وہ یہ کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم ان بڑے ملکوں سے یو ایس اینڈ یو کے کا نام آیا ان سے ہم ہتھیار لیں گے انٹیلیجنس لیں گے کیپیبلٹی لیں گے تاکہ اور انہوں نے لی بھی ہے مطلب یہ کہ انہوں نے کسی تھرڈ پارٹی سے سیٹلائٹ کے ذریعے انہوں نے انٹیلیجنس اور سنوپ کرنے کی کیپیبلٹی لی ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں بلوچ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے یہ تھرو کائنیٹک مینز یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. پولیٹیکل ڈائلاگ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی لنگوں میں پولیٹیکل ڈائلاگ کا کوئی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے. سو یہ they don't want to waste time on political dialogue. تو یہ کائنیٹک مینز سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو اینڈ یہ امریکہ کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ رستہ اوپن اپ کرے گا کیونکہ دیکھیں اگر امریکہ کے کہنے پہ اگر امریکہ کے لوگ مارے جاتے ہیں جس طرح چائنیز ورکرز مارے گئے تو ان کے کوئی ریپرزینٹیو مارے گئے اور آپ پھر حملہ کرتے ہیں اور 4 لوگوں کو مارتے ہیں تو امریکہ تو کچھ نہیں کہے گا. میں اپنا علی اتفاق سے پرسوں سے ایک کتاب پڑھ رہی ہوں وہ ہے The Political Murder of Bishop جیراڈی. گوئٹمالا میں جب امریکہ نے انویسٹمنٹ کی اور پھر انہوں نے جس طرح مصدق کی گورنمنٹ کو ایران میں سی آئی اے کی ایک سازش سے ختم کرایا اسی طرح گوئٹمالا میں بھی ایک پروگریسو گورنمنٹ کو ختم کرایا ایک نئی گورنمنٹ لے کے آئے ملٹری کو کنٹرول دیا ان کو ٹرین کیا اور پھر جس طرح لوگوں کو مارا چھوٹے چھوٹے بچوں کو درختوں سے پٹخ پٹخ کے ان کو قتل کیا گیا. سو اور ظاہر ہے کوئی ہیومن رائٹس کا شور نہیں مچا جہاں ظاہر ہے جن سرکلز میں مچ سکتا تھا وہاں مچا لیکن امریکہ وہ سائلنٹ کیونکہ امریکن انٹرسٹ جو تھے اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے فائنینشیل انٹرسٹ. مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اسی ڈگر پہ یہاں بھی جا رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی سائلنسنگ ہوگی سائلنسنگ جسٹیفائی ہوگی قتل جسٹیفائی ہوں گے ہم اس طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کے ساتھ پارٹ 3 اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کے کیا تاثر ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. پارٹ 4 اور آخری پارٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا جلد. تب تک کے لیے اللہ حافظ.